من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور زیادہ کر۔ تو اللہ نے فوراً دوسری آیت اتار دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں۔ آپ نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما۔ تیسری آیت اتر آئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ ایک کرے گا 700 گنا میرے راستے میں، تو ٹھیک ہے کہ اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما۔ ایسا بھی کوئی نہیں دیکھا 700 گنا تو بھی نہیں راضی ہو رہا ہے کہ اللہ نہیں اللہ اور عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ بے حساب کہے تو اس کو پھر کون کھاتا ہے، اس کا ناپ سکتا ہے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ بھائی ہمیں اللہ پاک نے عزت بخشی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ساری امتوں سے افضل امت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، امت کے فضائل دیکھے تو توڑ کے چلے گئے، یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے ادخل الواح امتن ہم خیر امتن یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی۔ اے اللہ یہ میرے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ آگے ایک امت آنے والی ہے جو دین کی دعوت دے گی، برائیوں کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کے لیے وہ احمد کی امت ہے۔ رب ادخل الواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی۔ کہ اللہ وہ امت ہے جن کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا۔ پہلی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں بن سکتی تھی، اس امت کو اللہ نے عزت بخشی ہے، 7 سال کا بچہ ہو 60 سال کا بوڑھا ہو قرآن یاد کر سکتا ہے۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہ اللہ ادخل الواح امتن صدقاتہم فی بطونہم یأکلونہا، ان کی زکوٰۃ ان کے غریب کھایا کریں گے۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا اللہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ کہ اللہ ادخل الواح امتن کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا اللہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ کہ اللہ ادخل الواح امتن یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الاخر ویقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ اے اللہ میں امت کا حال پڑھتا ہوں جو پہلی کتابوں پہ ایمان لائیں گے، آخری کتاب پہ ایمان لائیں گے، باطل طاقتوں سے ٹکرائیں گے، حتیٰ کہ دجال سے ٹکرائیں گے۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ آپ نے اللہ نے کہا نہیں نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ رب ادخل الواح امتن ہم الشافعون والمشفوع لهم، ایک وہ امت ایسی ہوگی جو خود بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ امت مجھے یہ دے، قال لا تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ مسلم کے ہاتھ میں تورات تھی، زمین سے دی ماری، فجعلنی من امت احمد، پر مجھے بھی اسی امت میں سے بنا دے۔ 2 دفعہ دعا کی ہے، ایک دفعہ جب اللہ نے کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ذبح کرو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی سامری نے بچڑا بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے کہ یہ تو ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمام تم سب کرا اس کی پوجا کرو۔ وہ اتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے بنی اسرائیل، وہ کئی ہزار اس کی پوجا میں لگ گئے۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو یہ قصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے، ان کی توبہ یا قتل کیا جائے۔ تو لوگ آئے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، ہمارے بس میں نہیں ہے، جو اللہ سے ہمیں معاف کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کر طور پر گئے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بعد ایک امت آئے گی اس سے بھی بڑا گناہ کر کے توبہ کرے تو ان کو معاف کر دوں گا۔ امت ہے یحییٰ بن اقسم ایک محدث گزرے، یحییٰ بن اقسم، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملے، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا
اللہ نے کہا یا شخص فعلت کذا، یا شخص فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا. میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. جب علم قبول ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ظاہر ہوتی ہے. اللہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا آپ کے بارے میں نے سنا. کہا اچھا تو نہیں کہا میرے بارے میں سنا ہوا. کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا. جبریل کو آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیکھتے ہوئے میں اسے شرماتا ہوں کہ بوڑھا ہے، کہ اللہ تجھے پتہ نہیں میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں. وإني شبت في الإسلام، میں 70 سال کا بوڑھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسولی وحبیبی وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی سچ کہا، میرے حبیب نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں، اسی پر تجھے معاف کیا. اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ ایمان کی دولت دے دی، بن مانگے دے دی، ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ قیمتی دولت. تو بھائی یہ قیمت ہے کس لیے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ بہت بڑا کام لگایا ہے. یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اپنے دین کی دعوت دینا اور اپنے دین پہ جمنا یہ ہمارا کام ہے بطور مقصد کے یعنی ملن. یہ سارے فضائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلایا اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم فرمایا. آپ پہ اختلاف ہوا. ابھی انسانیت کو تو ضرورت ہے ہر وقت نبوت کی کہ اس کی طبیعت میں الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے، لہذا یہ مادے تو ٹکراتے رہیں گے. تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آگے کون انسانیت کی رہبری کا کام کرے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر سلسلہ ختم فرما کے اس پوری امت کو منتخب فرمایا. وَاجْتَبَاكُمْ، کہا میں نے پوری امت کو لے لیا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ان کا نام بھی رکھ دیا مسلمان. حضور نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امت، اللہ نے میری امت کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا ہے. سما نفسہ السلام، اللہ کا نام سلام ہے. سما امتی المسلمین، اللہ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے. کسی امت کا نام مسلم نہیں رکھا گیا ہم سے پہلے. یہود، نصارا، مسلم، یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے. پھر سما نفسہ المومن، سما امتی المؤمنین، اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام اللہ نے مؤمنین رکھا ہے. اللہ نے اپنے ناموں میں سے نام رکھا. پھر اگلی مزیدار بات، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. ایک جھگڑا کریں گے یہودی عیسائی، یا اللہ یہ آئے بعد میں جا رہے ہیں پہلے، اور آدمی لائن میں لگے ہو نا، کوئی پیچھے سے آ کر آگے چلے جائے، سارے نے اسے لڑائی کہا کہاں ہے پیچھے نہیں کرے ہیں. یہی قصہ ہوگا ہمارے ساتھ. آئے سب سے آخر میں اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے آگے جا رہے ہیں. تو عیسائی جو اہل ایمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، پہلی امتوں کے ایمان لگا یہ اللہ یہ کیا ہوا آئے بعد میں جا رہے ہیں پیچھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک فضلی اوتی من اشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے دوں. تم کون بولنے والے؟ تو بھائی بحیثیت
ایک مسلمان اللہ اکبر، اللہ کی قسم ساتوں زمین آسمان کی دولت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جسم پہ کپڑے کی بجائے چیتڑے ہوں، کھانے کو روٹی نہ ملے، در در کے ٹھکرائے جاؤں، پھر بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ میرے پاس قیمتی دولت ہے۔ چلو ایمان دیا، ایمان کی نعمت دی کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اب اللہ کی ذات کا تعارف کروانا اس امت کا کام بن گیا۔ پہلے نبی کا کام ہوتا تھا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے اور آگے موت ہے اور آگے حشر ہے اور آگے تمہارا حساب کتاب ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلو۔ اللہ کے غیبی نظام سے خبردار کرنا ہر نبی کے ذمہ تھا، اللہ کے غیبی آخرت سے، جنت سے، دوزخ سے خبردار کرنا ہر نبی کا کام تھا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے توفیل یہ کام اس امت کو دیا ہے کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیں، یہ ہمیں بطور کام ملا ہے۔ یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ کمپنی کی دوا بیچتے ہیں، کمپنی کا تعارف کراتے ہیں، ان کو پوری کمپنی پروٹیکشن دیتی ہے نا، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں، ہم بھی تعارف کرواتے ہیں، یہ ہمارا کام، ہمارے نوجوان کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، اور ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، غریب کا بھی، امیر کا، چاہے آسٹریلیا میں آ گیا ہو، چاہے امریکہ میں چلا جائے، چاہے آگے اور مزید فیجی چلا جائے، اور چاہے ہوائی چلا جائے، اور چاہے ساؤتھ افریقہ چلا جائے، ساؤتھ امریکہ چلا جائے، تو اس کا کام نہیں بدلا۔ حضور کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑا عزت والا کام ملا، ہمیں اللہ نے سفیر بنا دیا، اپنا سفیر۔ ہر سفیر کی طاقت اس کی حکومت کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے، ہم اللہ کے سفیر ہیں، ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ آسٹریلیا کے سفیر کے پیچھے آسٹریلیا کی طاقت ہے، اور اللہ کے سفیر کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آپ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، چاہے آسٹریلیا میں رہتے ہیں، میلبورن میں، سڈنی میں، فیجی میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارت کا کام دیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو سفیر بنا دیا جائے، کیسا خوش ہوگا، دیکھنے چڑھائے گا، لوگ بھی مبارک دینے آئیں گے۔ اور بھائی اللہ نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا سفیر بنا دیا ہے کہ اللہ میرا پیغام اب یہ بتائیں گے، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اب ہمارا کام ہے۔ اس وقت کی گمراہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمائیں گے تو پیسہ ملے گا، پیسہ آئے گا تو اس سے ضرورتیں پوری ہوں گی، کمانے سے پیسہ آئے گا، پیسے سے چیزیں آئیں گی، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، اور اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہم ان کو جا کر یہ بات سمجھائیں، بتائیں کہ اس ساری کائنات پر بادشاہی صرف ایک کی ہے، لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ بات ہر آدمی کو سمجھانے کی ہے کہ اس جہان میں آسمان پر بھی اللہ بادشاہ ہے، زمین پر بھی اللہ بادشاہ ہے، فضا میں خلا میں بھی اللہ بادشاہ ہے، اور تحت الثری میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین بھی پر اور جو کچھ زمین میں اللہ کی بادشاہی ہے، آسمان جو کچھ آسمانوں میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یہ بات ہمیں بطور کام کے ملی ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں ہر گھر جا کر یہ بات ان کو سمجھاؤں کہ بھائی اللہ پاک کی مان کے چلیں کہ ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں کیا پتہ لگتا ہے؟ نہ اس میں پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس میں جائیداد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، غریبوں سے کام زیادہ لیتا ہے، مالداروں کو تھوڑا لیتا ہے ہمیشہ۔ وہ کہتا ہے پیسہ آئے گا تو تبلیغ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا تو تھوڑا ہوگا دنیا میں اتنا میرے کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جو سردار ہے اقرا بن حابس عیینہ بن حصن الطباری کا تیری بات سنتے ہیں، حضور سے کہا تیری بات سنتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ان غریبوں کو اٹھا دو۔ عمار بن یاسر ہے، صہیب ہے، بلال ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں نا، چھوٹے لوگ، ان کو اٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھنا بھی ہماری حق ہے، ہم آپ کی سنتے ہیں۔ ہر سمجھ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں تو بھی آپ کے، بٹھا رکھیں تو بھی آپ کے، تو ممکن ہے ان کے اٹھ جانے سے یہ بیٹھ کر بات سنے اور ان کو ایمان مل جائے، تو آپ ایسا فرما لیں۔ ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے، آگا ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو یہ نہیں ہوں گے، کہا میں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ لکھو۔ حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ آئیں یا نہ آئیں، یہ نہیں اٹھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
امیہ بن خلف سے بات کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا بھی ہے، غریب بھی